بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 میں ہوں آپ کی مس نوشین، آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ یقیناً سب بچے انشاءاللہ بالکل خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو عنوان ہم پڑھیں گے وہ ہے انسان اور سائنس، اور یہ ہے نظم، ٹھیک ہے، جس کے شاعر عبدالقادر ہیں۔ آج ہم یہ عنوان جو ہے وہ ریڈ کریں گے۔ آپ سب نکال لیں صفحہ نمبر 103 یعنی 103۔ میں اس کی پڑھائی شروع کرتی ہوں۔ انسان کی عظمت کے گواہ چاند ستارے، انسان کے کمالات پر حیران ہیں سارے۔ اس شعر میں شاعر انسان کی عظمت کو، انسان کی بڑائی کو چاند ستاروں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کامیابی اور ترقی ہوئی ہے وہ انسان کی مرہون منت ہے، اور انسان کی عظمت کو اسی لیے شاعر جو ہے وہ چاند ستاروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ قبضے میں ہیں انسان کے یہ سارے جمادات، ظاہر ہوئی انسان سے دنیا میں کرامات۔ جمادات کے معنی ہیں بے جان چیزیں، اور کرامات کے معنی ہیں بڑائی یا عمدگی۔ دنیا میں جو بھی بے جان چیزیں ہیں، بے جان چیزیں مطلب پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری بے جان چیزیں جو ہیں ان کے اوپر انسان کو مکمل دسترس حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں جو بھی ترقیات، جو بھی کامیابیاں ہوئی ہیں، دنیا نے جو بھی کامیابی حاصل کی ہے، ترقی کی ہے، وہ انسان کی مرہون منت ہے۔ کیونکہ ان تمام چیزوں کے اوپر انسان کو مکمل جو ہے وہ دسترس حاصل ہے۔ اس نے اپنی تحقیقات کے ذریعے جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ دنیا میں کامیابی اور ترقی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہمارا، انسان اڑتا رہا طیارہ فضا میں، راکٹ بھی چلاتا ہے وہی دور خلا میں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ اس کی پہنچ جو ہے وہ آسمان تک ہے۔ کیوں ہے اس کی پہنچ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہیں، اس کو عقل جیسی جو ہے نعمت عطا کی ہے، اور اس نعمت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے نہ صرف دنیا میں بلکہ آسمان تک کے اوپر اس کی رسائی جو ہے وہ ممکن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے، ڈالی ہے کمن چاند پر انسان نے زمیں سے، دامس نے فلک پر بھی پھیلائے زمیں سے۔ کمن کے معنی ہیں پھندے والی چیز، پھندے والی رسی، کمن کے معنی پھندے والی رسی کے ہیں، اور دام کے معنی ہیں سایہ پھیلانا۔ ڈالی ہے کمن چاند پر انسان نے زمین سے، یعنی انسان کی جو پہنچ ہے وہ زمین پہ رہتے ہوئے آسمان تک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے نہ صرف دنیا کو اپنی دسترس میں لے لیا ہے بلکہ آسمان تک کے اوپر اس کی پہنچ جو ہے وہ ممکن ہو گئی ہے۔ تخلیق ہے اللہ کی یہ ارض و سماوات، انسان کے قبضے میں دیے برق و بخارات۔ ارض کے معنی ہیں زمین، سماوات کہتے ہیں، سماوات جو ہے وہ افلاک، اور برق بجلی، برق کے معنی بجلی، بخارات کے معنی ہیں پانی، ٹھیک ہے۔ تخلیق ہے اللہ کی یہ ارض و سماوات، یعنی یہ زمین، آسمان، فلک، سماوات کہتے ہیں فلک کو یعنی آسمان کو۔ یہ زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ انسان کے قبضے میں دیے برق و بخارات، اور دنیا کی تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دے دیا کہ انسان جو ہے اس میں جو ہے وہ تجربات کرے اور ترقی و کامیابی حاصل کرے۔ یہ ریڈیو، ٹی وی، یہ گرائنڈر، یہ کرینیں، اب یہ جو ہے آپ کی نظم میں بات ہو رہی ہے ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی ان تمام مشینری کی جو انسان نے اپنی محنت و مشقت سے جو ہے وہ ایجاد کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ریڈیو، ٹی وی، یہ گرائنڈر، یہ کرینیں، کمپیوٹر، ریڈار، یہ بجلی کی ٹرینیں، یہ کار، یہ پنکھے، یہ سلگتے ہوئے فانوس، ہر ایک بشر جن سے ہے اس دور میں مانوس۔
یعنی ہر شخص ان چیزوں کے بارے میں نہ صرف جانتا ہے بلکہ استعمال بھی کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, گرائنڈر ہے جو گھر میں استعمال ہوتا ہے, کرینیں آپ جانتے ہوں گے, دیکھا ہوگا آپ نے, بہت بڑے بڑے سامان کو جو ہے وہ لفٹ یعنی کہ نیچے سے اوپر کی جانب جو اگر پہنچانا ہوتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے بڑی بڑی چیزوں کو, تو ایک مشین ہے جسے کرین کہتے ہیں, اس کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کمپیوٹر ہم لوگ روزمرہ استعمال کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں موجود ہے. ریڈار یہ ہمارے جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے نصب ہوتے ہیں, اور نہ صرف ہمارے ملک کے بلکہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہوتے ہیں یا دیگر ممالک ہوتے ہیں ان سے رابطے کی جو ہے وہ ایک مشین ہے. ٹھیک ہے. یہ بجلی کی ٹرین جس میں ہم سفر کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کار روزمرہ استعمال میں, گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. پنکھے ہمارے گھروں میں موجود ہیں. سلگتے ہوئے فانوس, یہ خوبصورت فانوس جو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ روشنی بکھیر رہے ہوتے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. ہر ایک بشر جن سے اس دور میں مانوس, یعنی ہم سب ان ساری مشینوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بلب, گھڑی, فلم, یہ آرام کے سامان, ان سب کا موجد ہے فقط حضرت انسان. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں ان کو بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہے. اس نے اپنی عقل شعور سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تخلیق کی ہیں. انسان کی عظمت کی سناتی ہے کہانی, سن لیجئے ہر وقت مشینوں کی زبانی. انسان کی عظمت کی یعنی اس کی بڑائی کی, اس کی عقل کی, اس کے شعور کی جو ہے کہانی سناتی ہیں یہ بڑی بڑی مشینیں جن سے ہم بہت بڑے بڑے کام منٹوں میں انجام دے لیتے ہیں. انسان نے کیا ہر ایک طرف درد کا درما یعنی درد کا علاج. ٹھیک ہے. پیدا بھی اسی نے کیے تخریب کے سامان. تخریب یعنی بربادی, تباہی کے سامان, یعنی یہ بم ہو گئے, یہ جو ہے ہتھیار ہو گئے, یہ تباہی کے سامان ہے نا, تو یہ بھی انسان نے ہی بنائے ہیں. تو ایک طرف تو اس نے جو ہے وہ درد کا علاج نکالا ہے, یعنی انسان جو ہے وہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی, یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ اچھا راستہ بھی ہوتا ہے, برا راستہ بھی. تو دنیا میں جو ہے وہ ہر طرح کے انسان موجود ہیں, اچھائی کی جانب جانے والے بھی اور برائی کی جانب. تو انسان نے ہی جو ہے وہ درد کا علاج بھی نکالا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جو بیماریاں ہیں, مسئلے مسائل ہیں, ان کے حل کے لیے جو ہے علاج بھی نکالنے والا انسان ہے. اور دوسری طرف تخریب کا سامان یعنی بربادی اور تباہی کا سامان, بم ہو گئے, ہتھیار ہو گئے, اس کو بنانے والا بھی انسان ہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. صفحہ نمبر 104 پر آ جائیے. جاپان پر انسان نے گرائے ہیں ایٹم بم, 2 شہر تباہ کر دیے جذبات میں آ کر. اس شعر میں شاعر جو ہے وہ جاپان پر گرائے گئے 2 شہر تھے جاپان کے, ہیروشیما اور ناگاساکی, اس کے اوپر جو ہے وہ بم بلاسٹ کیا گیا تھا وہاں پر, اور کہتے ہیں کہ وہ دونوں شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اس شعر میں شاعر نے ان 2 شہروں کی تباہی کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی سب کچھ کرنے والا انسان ہی ہے. ایجاد کیا حرب کا سامان چمن میں, مٹ جائے گی مخلوق ہر ایک چشم زدن میں. حرب کا سامان یعنی لڑائی اور جنگ کا سامان. چمن کہتے ہیں باغ کو. ٹھیک ہے. اور چشم زدن کے معنی لمحہ بھر میں, ایک لمحے میں, اچانک, فوراً سے. ایجاد کیا حرب کا سامان چمن میں یعنی باغ. دنیا کو باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں لڑائی اور جنگ کا سامان جو ہے وہ پیدا کیا جس سے لمحے بھر میں دنیا جو ہے وہ مٹ جائے گی. ایسے تخریبی سامان جو ہیں وہ پیدا کیے انسان نے کہ لمحہ بھر میں جو ہے وہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے. ایک رخ سے فرشتہ ہے اگر انسان, حضرت انسان, رخ دوسرا دیکھیں تو نظر آتا ہے شیطان. یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان میں جو ہے وہ اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی. ہمارے پاس ہمیشہ 2 راستے ہوتے ہیں, نیکی کا راستہ بھی ہوتا ہے اور بدی کا راستہ بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے اپنے اوپر جو ہے وہ
ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے پر جاتے ہیں بیٹا. تو انسان ہی جو ہے وہ فرشتہ بھی ہے، یعنی لوگوں کے لیے آسانی کا سامان بھی اس نے پیدا کرا ہے دنیا میں، اور دوسری طرف سے دوسرے رخ سے اگر دیکھا جائے تو مشکلات پیدا کرنے والا بھی انسان ہی ہے دنیا میں. بہت اچھا ٹاپک تھا یہ آپ کا، میں امید کرتی ہوں بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور اس نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ ایک بار میں دہرا دوں آپ کو، اس لیے کہ آپ کو جو ایکسرسائز دی جائے گی بیٹا وہ آپ نے اس میں مرکزی خیال بھی ہے جو آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے. تو اس کا مرکزی خیال انسان، جیسے کہ اس کا عنوان ہے انسان اور سائنس، تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے لکھنا ہے کہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے، اور انسان نے اپنی عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے جو چیزیں ایجاد کی ہیں دنیا میں وہ انسان کی عقل و شعور اور جو ہے اس کی مرہون منت ہیں. اور یہ ترقی و کامیابی جو ہے انسان کی دنیا میں وہ اس کی عقل کی مرہون منت ہے. اور دنیا جو قائم ہے، موجود ہے. ہاں تو بیٹا مرکزی خیال جو ہے اس کا وہ آپ نے لکھنا ہے انسان اور سائنس کے حوالے سے کہ انسان نے جو بھی ترقیات جو بھی ترقی و کامیابی حاصل کی ہے دنیا میں وہ سب جو ہے وہ انسان کی عقل و شعور کی مرہون منت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اور انسان نے دنیا میں جو بھی کچھ حاصل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بیٹا ہم نے یہ نظم جو ہے وہ بہت اچھی طرح پڑھی ہے، اور یقیناً آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آپ اس کی جو ایکسرسائز آپ کو دی جائے گی اچھا سا اس کا کام کریے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.